حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی تفصیل طلب اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور دردناک باب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کے کردار، عدل اور اسلامی ریاست کی خدمت کو دیکھتے ہوئے یہ حملہ اسلامی خلافت پر بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل اور پس منظر کو دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ دوم کے طور پر 13 ہجری میں خلافت ملی۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی ریاست نے نہ صرف وسیع پیمانے پر ترقی کی بلکہ انہوں نے اسلامی حکومت کے نظام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور انصاف مثالی تھا اور آپ ہر شخص کو انصاف فراہم کرنے میں بے باک اور سخت گیر تھے، خواہ وہ قریبی ہو یا کوئی غیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فتوحات کو وسیع کیا اور ایران، شام، مصر اور دیگر علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ ان کی انتظامی صلاحیت اور عدل و انصاف کی وجہ سے اسلامی ریاست بہت مضبوط ہوئی، تاہم ان کا سخت اور بے خوف طرز حکومت بعض عناصر کے لیے ناگوار تھا۔ ابو فیروز ایک مجوسی غلام تھا اور فارسی النسل تھا۔ وہ مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا اور وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنے مالک کی طرف سے مقرر کردہ باری خراج کی شکایت کی اور اس میں کمی کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کروائی اور پایا کہ خراج جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست رد کر دی۔ اس بات کا فیروز کو بہت غصہ ہوا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دل میں بغض اور عداوت پیدا کر لی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن مامون فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہی موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے رہے اور فرماتے رہے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل درست ہو چکی ہیں اور کوئی خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ یوسف اور سورۃ النحل میں سے قرات فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سے کچھ زیادہ تلاوت فرمائی تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکے۔ ابھی آپ نے تلاوت شروع کی ہی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو صف میں چھپ کر کھڑا ہوا تھا اس نے موقع پاتے ہی دو دھاری تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کر دیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے اور ایک غازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور تک کھڑے نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات نہ سنائی دی تو سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہائے ابن عباس، معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے اور واپس آ کر بتایا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی غلام جو لاہور تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی اور اس کے ساتھ بھلائی کا سوچا تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور سب لوگ پریشان ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے، لیکن سب صحابہ کرام رنجیدہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی مگر زہر کے اثرات کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ زخمی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امت اور خلافت کی فکر میں کچھ اہم ہدایات دیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کر کے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تاکہ ان کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک نیا خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ اس کمیٹی میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، ابی وقاص، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بتدریج بگڑتی چلی گئی اور بالآخر یکم محرم الحرام 24 ہجری کو انہوں نے اپنی جان اسلام اور مسلمانوں کے لیے قربان کر دی۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت سے مسلمانوں
عنہ میں ایک عظیم قائد کا فقدان ہوا جس کا اثر اسلامی خلافت پر بہت گہرا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور آپ کا نظام حکومت تاریخ میں ایک عظیم مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی وفات نے اسلامی ریاست کو نہ صرف ایک عظیم لیڈر سے مرحوم کیا بلکہ امت مسلمہ کو بھی گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔